بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ومنهم اور ان میں سے کچھ من جو یستمعو کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب خرجو وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے قالو تو وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں سے اوتو جو دیے گئے ہیں العلم علم ماذا کیا قالا اس نے کہا ہے آنفن ابھی اولئک یہی لوگ ہیں الذین جو طبع اللہ طبع مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے واتبعوا اور وہ پیروی کرتے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات کی والذین اہتدوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی زادہم زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہدن ہدایت کو وآتا اور دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم ان کو تقواہم ان کی پرہیزگاری فہل ینظرون پھر نہیں انتظار کرتے وہ الا الساعۃ مگر قیامت کا ان یہ کہ تاتیہ آ جائے وہ ہم ان کے پاس بغتتاً اچانک فقد پھر تحقیق آ چکی ہیں اشراطها اس کی شرطیں اس کی علامات فَأَنَّى لَهُمْ پھر کہاں ہوگا ان کے لیے اذا جب جاءت آ پہنچے گی ہم ان کے پاس یعنی جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو کہاں ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا ذکرہم ان کا نصیحت حاصل کرنا یہ جو آیات ہم نے اس وقت پڑھی ہیں ان آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے قرآن حکیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر پڑھنا ضروری ہے ایک غیر مسلم سکالر ہے وہ کافی اسلامیات جانتا ہے اور خوب اسلامیات پر بولتا ہے جموں میں ایک پروگرام میں ہم ساتھ بھی تھے اس نے قرآن حکیم پڑھا اور قرآن حکیم پڑھنے کے بعد اسلام کے خلاف کتاب لکھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ غیر مسلم جس نے قرآن کے اور اسلام کے خلاف قرآن حکیم پڑھ کر
کتاب لکھی تھی، وہ بمبئی میں تھا کہیں، تو وہاں کوئی تبلیغی ساتھی تھا تاجر، اس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے دی. تو جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو اس کے بعد وہ اسلام کا گویا داعی بن گیا. بہت اچھی تقریر کرتا ہے، اور لگ بھگ کوئی تقریر ایسی نہیں جس میں وہ قرآن کی آیات حوالے کے بغیر پیش کرتا ہو. فلاں پارہ، فلاں سورت، فلاں رکوع، فلاں آیت. اسی طرح حدیث کا بھی کرتا ہے، بخاری شریف میں فلاں جگہ یہ حدیث آئی ہے، فلاں کتاب میں. تو اس نے کہا کہ بھئی قرآن کو تب سمجھا جا سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملا کر سمجھا جائے، ورنہ وہ باتیں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا ابھی قتال کا مضمون چل رہا تھا، اور یہ سورہ محمد میں نے بتایا کہ جہاد سے متعلق ہے. تو اس میں آیا کہ بھئی جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ڈٹ کر کے لڑائی کرو. اب بادی النظر میں اگر آدمی سرسری سوچے تو کہے کہ دیکھو یہ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو مارو. بھئی یہ آرڈر اس وقت ہے، مثال کے طور پر آپ کے ملک پر کوئی حملہ کر دیں، آپ کیا کہیں گے؟ ان کی دعوت کرو؟ آپ بھی کہیں گے مارو ان کو؟ یہ تو حق ہے نا انسانی. ایک آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ کی پراپرٹی کو ختم کر رہا ہے، آپ کے لوگوں کو مار رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کرو گے؟ یہ تو ہر آدمی کہے گا بھائی جائز ہے اس کا اس کو جواب دینا. تو قرآن حکیم نے ملاقات سے وہاں کہا کہ جب منڈبیڑ ہو ان سے، وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو، تو قرآن حکیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے سمجھنا ہے. ورنہ آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، من بازیت کے لیے آتا ہے کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنتے تھے، خطبے میں بیٹھتے تھے، نماز میں صفوں کے اندر حاضر ہوتے تھے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، من جو یستمعو، ایک ہوتا ہے سننا، اس کو کہتے ہیں سماعت، میں فلاں آدمی سن رہا ہے. ایک ہوتا ہے استماع، توجہ سے سننا. تو وہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے صفوں میں بیٹھتے تھے تو بڑی توجہ سے سنتے تھے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من جو یستمعو، کان لگا کر رکھتے تھے آپ کی طرف، یعنی توجہ سے آپ کی باتیں سنتے تھے، مگر کرتے کیا تھے؟ ان کا منافقت کا انداز دیکھیے. حتی اذا خرجو، یہاں تک کہ جب وہ خطبہ سن کر باہر نکلتے، خروج باہر نکلنا، من عندک، آپ کے پاس سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خطبے کو بعض لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جو ہی خطبہ سن کر باہر نکلتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے جو علم دیے گئے. سننے والے سب برابر نہیں ہوتے. مسجد میں خطاب سننے والے، کلاس میں سبق سننے والے سب برابر نہیں ہوتے. کچھ بڑے ذہین ہوتے ہیں، کچھ وہاں سکالر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ منافقین وہاں توجہ سے اس لیے سنتے کہ لوگ سمجھے بڑی توجہ سے سن رہے، اور باہر نکل کر کے جو اہل علم لوگ ہوتے تھے، اچھے پڑھے لکھے لوگ، جیسے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھتے ماذا قال آنفا، ابھی ابھی محمد نے کیا کہا ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بات، ایک تو یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ ابھی ابھی محمد نے کیا کہا ہے، یعنی یہ کوئی قابل توجہ بات نہیں تھی. جیسے آپ باہر نکلیں اور کوئی بات ہو تو آپ نے کسی دوست سے کہا یار کیا کہہ رہے تھے مولوی صاحب، یعنی کہ وہ خاص قابل توجہ بات نہیں ہے. یا یہ ہے کہ روز روز چونکہ نیا نیا قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ دین کے لیے قربانیاں دو، تو کہتے تھے یار کیا نیا نیا روزانہ جو ہے پیغام لاتے ہیں یہ. تو یہ منافق تھے، منافقین کا انداز یہ ہوتا تھا. قالوا، کہتے للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، آنفا کے معنی ابھی، ابھی کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جو سننے کے بعد بھی سمجھتے نہیں
اور پرواہ نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ ورنہ مومن قرآن سنتا ہے تو وہ فوراً اس کے پیغام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ واتبعوا، اور وہ پیروی کرتے ہیں اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ خطبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے ہیں لیکن عمل وہ کرتے ہیں جو ان کی چاہت ہوتی ہے، ان کے علم اور عمل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ منافقین کی علامت بتائی۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنتا ہے اور پھر بار آ کر ظاہر کرتا ہے کہ کیا نئی نئی باتیں کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں، اور جی مجھے تو یاد نہیں رہا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں بد نصیب ہے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم، اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ہدن، ان کی ہدایت کو، وآتاہم، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو تقواہم، ان کی پرہیزگاری۔ یاد رکھیں کہ ہدایت کے حصول کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت کی آدمی کو طلب ہو، آدمی چاہے کہ واقعتاً میں نیک بن جاؤں، واقعتاً مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ تڑپ نہیں کہ مجھے ہدایت ملے، تو ہمارے ہاں میں کہتے ہیں کہ نستیاں نہ داج کس نے دی تو، جو ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے باغیور ہیں کہ جو لوگ ناقدرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ ابو داؤد شریف حدیث کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، طلبہ بھی سنیں، اس میں ایک حصہ ہے کتاب الادب۔ کتاب الادب کے اندر حدیث ہے کہ ناقدرے کو، بے ادب کو علم اور ادب سکھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا۔ خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا کوئی مناسب بات ہے؟ نہیں۔ فرمایا ایسے ہی بے ادب شخص کو علم سکھانا ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا۔ علم چاہتا ہے کہ ادب ہو آدمی کے اندر، تڑپ ہو آدمی کے اندر، چاہت ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں خوب علم دیتے ہیں، خوب جو ہے ہدایت دیتے ہیں۔ اور جن کے اندر علم دین کا ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، اس کی تڑپ نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت یاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو زیادہ کرتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور جن کے اندر چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پرہیزگاری عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سے اٹھتے ہیں اور باہر آتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر کس کا؟ کہ قیامت آ جائے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب قیامت آئے تو پھر ہم جو ہے ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، ان کو بتاؤ قیامت تو نہیں مگر قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد سیدھی قیامت ہی آئے گی اور نبی کوئی آئے گا؟ ایک ہوتا ہے قیامت آنے کی وجہ، یہ نہیں کہ نبی آیا ہے اس لیے قیامت آئے گی، یہ ایک الگ بات ہے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے قیامت آئے گی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میں قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرے زمانے سے قیامت ملی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہ میں آخری نبی ہوں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی. تو فرمایا کہ اس آخری امت کا آنا، آخری نبی کا آنا، اب اس کے بعد قیامت ہے. جو سدھرے سدھر جاؤ، جو غرق ہونا چاہے تو ان کی اپنی مرضی. فقط جاء اشراطها، تحقیق آ چکی ہیں قیامت کی علامات. آج سے 1400 سال پہلے فرمایا. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کہاں ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنا جب قیامت آ پہنچے گی. موت سے پہلے، اب وہ حدیث میں دہرا دیتا ہوں جو بارہا پہلے میں نے عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو موت آئی اس کی قیامت شروع ہوگی. اس کے لیے تو قیامت ہی ہے نا، جب موت آئی تو اس کی قیامت شروع. تو فرمایا جب فرشتہ آ پہنچے گا روح نکالنے کے لیے، آنکھیں پتھرا جائیں گی. اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ کا اعتبار نہیں. اس کے بعد کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہے تو اس کے صدقہ خیرات کی کوئی اعتبار اور قبولیت نہیں. آج سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، آج کرنا چاہیے. موت آ گئی، قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر نہ توبہ قبول ہے نہ کوئی عمل صالح قبول ہے. فَأَنَّا لَهُمْ، پھر کہاں ہوگا ان کے لیے، ان منافقوں کے لیے، اذا جاءتهم، جب قیامت آ جائے گی ان کے پاس، ذکراہم، نصیحت پکڑنا. سدھرنا ہے، نصیحت پکڑنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، ایمان و یقین بنانا ہے. وہ آج وقت ہے. جب موت آ جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، پھر نصیحت پکڑنا اور سدھرنے کا موقع باقی ہی نہیں رہے گا.